اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں، کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے، کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے۔ اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں میں، تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ 72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے۔ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی، اور وہ شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں پہ رہیں گے۔ اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کی سردار رہیں گی۔ اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب، وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مولانا صاحب مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجئے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے، کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی۔ آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے، ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے۔ وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے نور کی تجلی میں سے، نور وجہہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالا۔ وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ، یہ فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا ہے اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے۔ نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا، اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شیکی ویکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی، تو ہم سپیشل گئے نیاگرا دیکھنے۔ اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے۔ تیسری دفعہ گیا، مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تا ہے، دفعہ کرو پانی تا ہے، ویکھ لے ہون کی ویکھنا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا، تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ دیکھنے بعد ختم ہو گئی۔ اب جنت میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کو حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا۔ لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے۔ تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا۔ اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، 1-2 سیکنڈ کی بات ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا۔ پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا۔ لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے،
لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو کہ کیوں دیکھی جانا ہے. وہ سمجھو کوئی عیب دیکھ لیا ہے, کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا, کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے. ہے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے. تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو. رے اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی. نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا, نہ پانی یاد رہے گا, کچھ بس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو. تو پلانے والیاں یہ ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے, اتنا, یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں, یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے. سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے, جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا. تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا, جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو. مستورات بھی معصوم نہیں ہے, وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا, یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے, کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن, اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. نا مولانا صاحب, جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی, 72 حوریں ملیں گی, وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی, ایسی لمبی ہوں گی, ایسی ہوں گی, ویسی ہوں گی, 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں, اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں, ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, ایجوکیشن میں, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے؟ اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے, شراب کو حرام کہا ہے, تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے, اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی, حرام پانی نہیں, ناپاک پانی نہیں, ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے, ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے, ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے, اللہ چاہی زندگی گزاری ہے, قرآن چاہی زندگی گزاری ہے, اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے, اس کا ثواب دے رہا ہے, اس کی جزا دے رہا ہے, تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے, تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے, اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا, قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا, حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا, حدیث کو نہیں پڑھے گا, اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں. دوسری بات, محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے. قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے, اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے. قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا اگرچہ ازراہ تفنن ہی کیا جاتا ہے, لیکن اس کا جواب مزاح سے نہیں دیا جا سکتا, بلکہ سنجیدگی سے اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا. ایسے علماء جو اس طرح کی خواتین کے سامنے بیٹھتے ہیں اور دین کا مذاق اڑواتے ہیں, ان کو چاہیے کہ ہرگز ایسی خواتین کے سامنے نہ بیٹھا کریں. انہیں آپ قرآن سے جواب دیتے ہیں, یہ قرآن پہ یقین نہیں رکھتے. آپ انہیں حدیث سے جواب دیتے ہیں, یہ حدیث پہ یقین نہیں رکھتے.
تو دین کا مذاق نہ اڑایا جائے. آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ رجسٹرڈ ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کا اڑاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات از خود بن گئی. جب وہ اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس سے یہ کہیں کہ بھئی یہ اللہ نے کہا ہے، آپ اللہ پر اعتراض کریں، یہ حدیث میں آیا ہے، حدیث پہ اعتراض کریں. وہ معاشرے کے ڈر سے اللہ رسول پر اعتراض نہیں کرتے، وہ علماء پہ اعتراض کرتے. ہمیں اس کا جواب سنجیدگی سے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کی شریعت اور عزت و احترام کا مسئلہ ہے. آئیے اس تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیتے ہیں. سوال کا ایک سادہ سا جواب تو وہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا کہ جنت میں مرد و عورت کو تنہا تنہا نہیں بلکہ جوڑوں کی شکل میں رکھا جائے گا. ظاہر ہے کہ اس جواب میں یہ بات پوشیدہ ہے، خواتین کا جوڑا مردوں کے ساتھ بنے گا. اب اگر یہ کہا جاتا عورتوں کو مرد دیے جائیں گے تو یہ تعبیر حیا کے منافی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جوڑوں کا ذکر فرمایا. جہاں تک رہا حوروں کا سوال تو بلا شک و شبہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آیا ہے اور 4 مرتبہ آیا. اتنی کثیر تعداد سے نہیں جتنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں اور چسکے لے لے کے لوگ سنتے. حوروں کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس میں جنسی امیزنگ شامل ہے، اس میں جنس کو ابھارا جا رہا ہے. قرآن مجید میں جو 4 مقامات پہ حوروں کا ذکر آیا ہے، سب سے پہلے سورۃ الدخان کی طرف آتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک وزوجناہم بحور عین، یوں ہی ہوگا اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے. پھر دوسرے مقام پہ سورۃ الطور میں ذکر ہوتا ہے وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کا نکاح کریں گے بڑی بڑی اور روشن آنکھوں والی حوروں سے. تیسرا مقام ہے سورۃ الرحمن، فرمایا حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی گئی حوریں. اور چوتھا آخری مقام سورۃ الواقعہ ارشاد ہوتا ہے وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے گئے موتی. قرآن کریم کے بہت سے مترجمین نے لفظ حور کا ترجمہ خصوصاً اردو مترجمین نے دوشیزائیں یا لڑکیاں کیا. دوشیزہ عورت، خوبصورت لڑکی، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی گوری لڑکیاں. اب اس صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی، تب جنت میں جانے والی عورتوں کے لیے کیا ہوگا یہ بات سمجھیے. لفظ حور فی الواقع احور اور حورا دونوں کا صیغہ جمع ہے. احور کا اطلاق ہوگا مردوں کے لیے اور حورا کا ہوگا خواتین کے لیے. اور یہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور سے متصف ہوں، جو جنت میں جانے والے مردوں اور خواتین کی سالے ارواح کو بخشی جانے والی خصوصی صفت ہے. یعنی یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. وہ کیا کہ مردوں کی آنکھیں انتہائی خوبصورت ہوں گی اور عورتوں کی آنکھیں انتہائی اجلی رنگت والی خوبصورت ہوں گی. جبکہ دوسری کئی آیات میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں تمہارے ازواج ہوں گے، جوڑے ہوں گے، اور تمہیں تمہارا جوڑا یعنی پاکیزہ ساتھی بھی عطا کیا جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا رسول اللہ، اگر کوئی شخص جنت میں جائے جبکہ دنیا میں اس کے کئی شوہر ہوں یا 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اسے اختیار دے گا. وہ جس شوہر کو اختیار کرے گی، جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا اخلاق سے برتاؤ کیا ہوگا، وہی جنت میں اس کا شوہر ہوگا. اے ام سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا و آخرت کی بھلائی لے گئے. جبکہ بعض روایات میں ایسے بھی آتا ہے، حضرت ابو الدرداء راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو آخری شوہر ملے گا، یعنی دنیا میں جو اس کا آخری شوہر ہوگا لیکن جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اور اگر کوئی کنواری عورت ہو جس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اللہ تعالیٰ نکاح کر دے گا. رہا یہ سوال کہ عورتوں کے لیے بھی 70 مرد ہونے چاہیے، یہ خلاف فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم آرزو کرو گے اللہ تمہیں جنت میں دے گا. تو بعض لوگ پھر یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جنت میں تو پھر ہم جنس پرستی بھی ہوگی. نہیں، یہ خلاف فطرت ہے، یہ گناہ ہے، اور گناہ کی خواہش جنت میں پیدا نہیں ہوگی. اب نفسیاتی طور پہ اگر ہم بات کریں تو انسانی نفسیات کے بعض ایسے تقاضے ہیں جن کی بنا پر مرد عورتوں کے محتاج ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ فضیلت دے رکھی ہے وہ نفسیاتی طور پر مردوں کی اس وجہ سے محتاج نہیں ہوتی. عورتوں کو مردوں کی ضرورت زیادہ تر معاشی حوالے سے یا سماجی حوالے سے ہوتی ہے، نفسیاتی طور پہ نہیں. تو جنت میں نہ کوئی معاشی مسئلہ ہوگا نہ کوئی معاشرتی مسئلہ ہوگا. چنانچہ عورتوں کو مردوں کی ضرورت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہوگی. نتیجے کے طور پہ عورتوں کی قدر و منزلت اور بڑھتی چلی جائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے جنتی مومنہ خواتین کو حوروں جیسی کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہوگی. جنت کی زندگی میں تو خود خواتین کا اپنا وجود ہی ایک عظیم نعمت ہوگا اور وہ یہ فضیلت پائیں گی جو جنت میں مردوں کو بھی حاصل نہیں ہوگی.